نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، ہمارے سلسلے کا 8واں سوال یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ وہ ایک نورانی مخلوق ہے اور ان کو ایسا لطیف اور باریک جسم عطا کیا ہے کہ جن کو ہم اپنی ان نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ فرشتوں میں نہ مذکر ہوتے ہیں اور نہ ہی مؤنث ہوتے ہیں، بلکہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز اور مکرم بندے ہوتے ہیں۔ قرآن میں ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد کو بنایا ہے، اور وہ اس کا دعویٰ بھی کرتے تھے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ بھی لگائی، ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا ہم نے فرشتوں کو مؤنث بنایا ہے اور یہ لوگ فرشتوں کی پیدائش کے وقت وہاں پر کیا موجود تھے، یہ دیکھ رہے تھے؟ الا سن لو انہم من افکہم لیقولون، بلکہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں اور فرشتوں کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ بل عباد مکرمون، بلکہ فرشتے تو ہمارے عزت والے بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بات سے آگے نہیں بڑھتے۔ وہم بامرہ یعملون، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ دوسری جگہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن یہ پتھر اور لوگ ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس آگ پر اور اس دوزخ پر ایسے مضبوط اور سخت فرشتے مقرر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کو فوراً کرتے ہیں۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں اور نہ ہی پیتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ جب وہ ان کو اولاد کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی فطرت کے مطابق مہمان نوازی کے لیے اپنے گھر کی طرف دوڑے اور ایک بھنا ہوا بکری کا بچہ لے کر آئے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم، اور ان کو ان کے قریب کر دیا، آگے کر دیا اور کہا کہ کھائیے۔ اور جب انہوں نے کھایا نہیں تو وہ اندر ہی اندر ڈر محسوس کرنے لگے کہ کہیں شاید یہ مجھے نقصان نہ پہنچانے آئے ہو۔ پھر انہوں نے بتلایا کہ آپ ڈریے مت، ہم تو آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ فرشتے یہ کھاتے پیتے بھی نہیں، بلکہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتے بے شمار ہیں جن کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ آپ کے رب کے لشکر کی تعداد کوئی نہیں جانتا سوائے اسی کے۔ فرشتے بے شمار اللہ نے پیدا کیے ہیں، آسمان پر بھی اور زمین پر بھی۔ زمین پر بھی ہمارے ساتھ بے شمار فرشتے رہتے ہیں جو ہماری حفاظت میں لگے رہتے ہیں اور ہمارے نامہ اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، اور منکر نکیر ہوتے ہیں، اور بھی بے شمار فرشتے ہیں۔ اور آسمان پر بھی بہت فرشتے ہیں۔ آسمان کے اوپر جو بیت معمور ہے، روزانہ اس پر 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لیتے ہیں دوبارہ ان کا کبھی نمبر نہیں آتا۔ آسمان پر ایک بالشت جگہ بھی ایسی خالی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس میں اور اس کی عبادت میں مصروف نہ ہو، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتوں کے وزن کی وجہ سے آسمان چر چر بول رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔